وغیرہ کی زکوٰۃ کے متعلق اس میں علماء حضرات کے اختلاف بھی ہے کہ زرع ثمر حبوب دانے وغیرہ جو اناج ہوتے ہیں نا، فصل سیریلز جتنے بھی دانے ہیں پلسز وغیرہ، اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ ائمۃ ثلاثہ رحمہم اللہ اور اسی طرح سے ہمارے شاہدین حضرات اس بات کی قائل ہے کہ زرعی پیداوار کا نصاب جب تک 5 وسق تک نہ پہنچے نا، اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں، یعنی اس سے جو عشر دیا جاتا ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ وسق کتنا ہوتا ہے تو اس کے متعلق بتا رہے، وسق 7 سوا کے برابر ہوتا ہے، 7 سوا۔ اگر 5 وسق کتنے ہوں گے تو 5 کو ضرب دو 7 میں کتنے بن جائے گی؟ 300، 5 ساڑھے 300، تو 5 وسق کتنی ہوں گی؟ 300 سوا۔ اور پھر اسباب سے کون سا سوا مراد ہے؟ دوسرے علماء کا اپنا مذہب ہے نا، ہمارے حنفی حضرات کے نزدیک زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اس میں جو سوا معتبر ہوگا وہ سوا رقیب ہے جو 8 رطل کا ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیا بات ہو گئی؟ باتیں ہو گئی نا کہ ایک حدیث سے ائمۃ ثلاثہ حضرات استدلال کرتے کہ لیس فیما دون خمسۃ سد صدقہ، کہ جب تک 5 فٹ نہ ہونا تو اس میں صدقہ واجب نہیں ہوگا زکوٰۃ، ولیس فیما دون خمس اواق صدقہ۔ اسی طرح جب چاندی یعنی درہم کی 5 فٹ یا نہ ہو یعنی 200 درہم، ہر روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے نا، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ولیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق تک جب تک نہ پہنچے نا تو اس وقت تک زکوٰۃ وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ 5 وسق جو ہے نا ان کے نزدیک ہو گئے کہ نصاب ہو گیا، جس کی تقریباً 25 یا 26 من بن جاتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مسئلے میں یعنی زرعی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر نہیں۔ زرعی پیداوار سے عموماً یہی مراد ہوتا ہے نا، اناج وغیرہ، فصل، یہ جو دانے ہوتے ہیں، اور جو سبزی ہوتی ہے نا اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے صاحبین کے ساتھ اپنا اختلاف ہوا کہ خود بتا رہے مصنف صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو زمین سے آدمی اگائے نا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، اس پر عشر واجب ہے، کوئی مقدار نصاب اس کے لیے مقرر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیت قرآنی سے استدلال کرتے جس میں آیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کاٹنے کے وقت، کہ جب لوگ فصل کاٹتے وغیرہ نا تو پھر اس کے وقت کیا دے؟ اس کا حق دے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ حق کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ، اس میں اطلاق ہے، قلیل کثیر کی کوئی تفریق، کوئی تفصیل نہیں۔ اور اسی طرح سے صحاح میں حدیث آئی ہے نے، جو صحاح کتابیں ہیں بخاری وغیرہ، مسلم، ترمذی، کہ فیما اسقط السماء یا فیما سقط السماء اسقط السماء والعیون او کان عشریا العشر، کہ وہ زمین جس کو پانی پلایا جائے نا، یعنی مقصد اصل میں یہ بتانا کہ جس پر کسی کی محنت نہ آئے، ٹیکس وغیرہ نہ لگے، خرچہ نہ لگے، مشقت زیادہ برداشت نہ کرے، تو اس میں کتنا ہوگا؟ عشر ہوگا۔ اور مطلقاً بھی اس طرح سے بھی حدیث آئی ہے نا کہ ما اخرجته الارض ففیہ العشر، کہ اس میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا، عشر واجب۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فیما سقط السماء العشر، کہ اگر آسمانی پانی سے پلایا جائے جس پر آدمی کی مشقت، خرچ نہ ہونا، پیسہ وغیرہ خرچہ نہ آئے، تو اس میں تو عشر۔ وفیما سقی بنضح او غر
عشر ہے، نصف العشر کا کی میں نے 20واں حصہ دیا جائے گا۔ بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا وہ زیادہ راجح ہے، اور اسی طرح سے یہ مذہب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ حضرات، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ ہر قلیل و کثیر مقدار پر عشر وہ لوگ واجب کرتے ہیں۔ اور شوافی حضرات نے مسئلہ سارے ملا نے جس حدیث استدلال کیا تھا نا 5 وسق کی بات انہوں نے کی، تو اس کے علماء حضرات نے توجیحات فرمائی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو صدقہ ہے نا، تو صدقے سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے، ان لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، صدقہ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ۔ اور اصل میں اس حدیث کے اندر اس زرعی پیداوار کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو تجارت کے لیے حاصل کی گئی ہو، جسے لوگ حاصل کرتے ہیں نا تجارت کے لیے خریدتے وغیرہ، تو اس پیداوار میں تو ضابطہ یہی ہے نا کہ جب تک وہ 200 درہم کی قیمت کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی 5 وسق عموماً کتنے کے ہوتے تھے؟ 200 درہم کے برابر ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اسی میں تجارت کرتے تھے لوگ نا، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ اس کا 40واں حصہ جو ہے بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ لیکن علماء حضرات نے اس دلیل کو پسند نہیں فرمایا، جیسے کہ خود صاحب ہدایہ فرما رہے کہ وفیہ ضعف و تحکم، کس میں کیا ہے؟ تحکم ہے اس معاملے میں۔ صحیح توجیہ یہی ہے کہ اصل میں جو مکب علیہ حدیث بیان کی گئی نا شوافی حضرات کی کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساعی مصدق جو ہوتا ہے نا اس کا دائرہ اختیار بیان کیا ہے۔ کیا معنی؟ دائرہ اختیار کا معنی یہ ہے نا کہ 5 وسق سے اگر کم اناج کسی کے پاس نہ، تو پھر مصدق اس سے وصول نہ کرے بلکہ خود مالک جو اپنے طور پر ادا کرے، کسی کو دے جو اس کے قریب فقراء وغیرہ نا ان کو دے۔ ہاں اگر 5 وسق تک پہنچے نا تو پھر مصدق اس سے وصول کرے گا۔ یہی بات کیا ہے؟ زیادہ ٹھیک لگ رہی، تو اسی کے متعلق اب آگے اختلاف فرما رہے۔ باب زکوٰۃ الزروع، یہ زرع کے متعلق، زرع سے ہر کیا مراد کاشتکاری کی چیز وغیرہ جو ہم اگاتے نا، اناج، فصل، سیریلز والثمار، اسی طرح پھل، ترکاری یا ویجیٹیشنز، فروٹس وغیرہ تمام چیز اس میں داخل ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ فی قلیل ما اخرجته الارض وکثیرہ العشر، کہ زمین جو کچھ بھی اگائے چاہے وہ تھوڑا اگائے یا کم اگائے، تھوڑا اگائے یا کم اگائے نا مطلقاً، پھر وہ چیز باقی رہے یا باقی نہ رہے اس میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا۔ اگر بدون المؤنت، اگر مع المؤنت والمشقہ والنفقہ ہونا تو پھر اس میں 20واں حصہ ہوگا، نصف العشر۔ تو دیکھیے آپ ارجکانا کہ فی قلیلہ و کثیرہ، تو اس سے کیا معلوم ہے کہ کوئی نصاب مقرر نہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چیز باقی رہے۔ باقی کا کیا معنی ہے؟ 1 سال تک عموماً باقی رہتی نا بعض چیز، جیسے اناج، گندم، جوار، مکئی اور جو وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں نا 1 سال تک باقی رہتی، خراب نہیں ہوتی، گل سڑتی نہیں۔ لیکن بعض چیز تو ایسی نا کہ وہ خراب ہو جائے، جیسے ترکاری یا سبزیجات کہ ٹماٹر، بینگن وغیرہ جو تمام قسم ہے نا، یہ کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی۔ اس میں صاحبین حضرات واجب نہیں کرتے زکوٰۃ و عشر، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے۔ سواء، یہ بات برابر ہے کہ سقی صیحا، کہ اسے پانی پلایا گیا ہو جاری پانی، صیحا منا جاری پانی، او سقطہ السماء، یا آسمان یعنی بارش کے پانی سے اس نے پانی دیا ہو ان کھیتوں کو وغیرہ، الا القصب والحطب، ہاں نرکل، بانس لکڑی اور اس طرح سے عام لکڑی اور چھل کے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس طرح والحشیش، اور گھاس پھوس، اور جو عام گھاس ہے نا خودرو گھاس اس سے مراد ہے۔ آگے اس کے متعلق خود مسئلہ بیان کریں گے۔ وقال، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ لا یجب العشر الا فیما له ثمرۃ باقیۃ، کہ عشر واجب نہیں ہوگا صرف
ان پھلوں میں، ان سبزیوں میں، ان اناجوں میں کہ جس کا ثمر، جس کی پیداوار باقی رہے 1 سال تک عموماً. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے، ایک تو بقا کی شرط ہو گئی، دوسری شرط کیا ہے کہ اذا بلغ 5 اوسق، ائمہ ثلاثہ کی طرح کہ وہ کتنے کو پہنچ جائے، 25 من کے ہو، 5 وسق ہو، یعنی 300 صاع کے برابر ہو. اب آگے خود مصنف سے فرما رہے کہ وسق کیا معنی رکھتا ہے، تو فرمایا کہ والوسق، وسق جو ہوتا ہے نا، ایک پیمانہ ہے، 60 صاعا، یہ 60 صاع کا ہوتا ہے، بصاع النبی علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے. آگے اختلاف بیان فرما رہے کہ ولیس فی الخضروات عندهما عشر، صاحبین حضرات کے نزدیک خضروات یعنی جو سبزیاں ہے نا، سبزیجات، ویجیٹیبلز جو ہوتے ہیں نا، اس میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں باقی نہیں رہتی نا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک باقی رہے گی، خراب ہو جاتی، گل سڑ جاتی ہے، اس لیے اس میں عشر واجب نہیں. کیونکہ اگر آپ اس کے عشر لے لینا تو پھر تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اگر بالفور اپنے فقیر کو پہنچا دے تو ٹھیک ہے، فائدہ لے لے گا، لیکن اگر بیت المال تک پہنچے، پھر اگر دور سے وہ مصدق لانا چاہے نا، مصدق تو دور دور علاقوں تک جاتے ہیں، تو پھر واپس لانے میں تو یہ چیزیں خراب ہو جائے گی، خصوصاً گرمی کے موسم میں، اس لیے اس میں عشر لینے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہم کہتے کہ یہ جو کہنے کے لیے فی الخضروات عشر کا یہ معنی نہیں کہ عشر اس میں نہیں ہوگا، یعنی اس میں نفس سے سبزی نہ لے، عین سبزی نہ لے، اس کی قیمت ضرور مصدق وصول کرے. اب بیان فرما رہے کہ مسئلہ تھا کہ سب ہمارا اپنے اختلاف گزر گیا. فالخلاف فی موضعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جو صاحبین حضرات ہیں نا، ان کے درمیان اختلاف 2 جگہ پر ہے. نمبر 1 فی اشتراط النصاب، کہ نصاب کی شرط لگاتے ہیں صاحبین حضرات کہ 5 وسق ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وسق مسق کی کوئی ضرورت نہیں، مطلقاً زکوٰۃ عشر واجب ہوگا. وفی اشتراط البقاء، دوسری شرط کیا ہے کہ وہ چیز باقی بھی رہے، خراب نہ ہو جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بھی شرط نہیں. اب دلیل کیا ہے صاحبین حضرات کی؟ تو کیا کرتے ہیں، ہم سطح اصل کی بات کریں، دوسری بقا کی، تو فرما رہے کہ لہما فی الاول، نصاب کے متعلق حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ 5 وسق ہو، کیونکہ قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان شیخین کی حدیث ہے کہ لیس فی دون 5 اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب نہیں ہوگا. وَلِأَنَّهُ صَدَقَةٌ، اور یہ جو عشر ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے زکوٰۃ کی طرح، تو فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ، اس میں بھی نصاب شرط ہونا چاہیے نا، جسے زکوٰۃ میں اپنے مختلف نصاب بیان کی، اونٹوں کا نصاب، بکریوں کا نصاب، گایوں کا نصاب، اس طرح بہت ساری چیزوں کا نصاب آپ نے بیان کیا نا، تو اس میں بھی کوئی نصاب ہونا چاہیے تاکہ لتحقق الغنا، کہ غنا تو متحقق ہو جائے، اس آدمی کو ہم غنی تو کہہ سکے. اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا دلیل ہے؟ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قولہ علیہ السلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مطلقاً یہ دلیل ہے کہ دیکھ اس میں کوئی نصاب نہیں، کہ ما اخرجت الارض، زمین جو کچھ بھی نکالے، ماں کے اندر کیا ہے، عموم ہے، قلیل کثیر کی کوئی تفریق نہیں، کہ ما اخرجت الارض ففیہ العشر، اس میں کیا ہوگا، عشر واجب ہوگا، من غیر فصل، اس میں کوئی فرق تفریق تفصیل نہیں کہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، خمسۃ اوسق یا نہ ہو. پھر صاحبین حضرات کی یہ جو دلیل ہے نا کہ لیس فی ما دون 5 اوسق صدقہ، اس کا جواب کیا دیں گے اور اس کی کیا طویل فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ وطویل ما روایاہ، طویل اس دلیل کی جو حضرات صاحبین نے نقل کی نا، زکوٰۃ التجارت، اس سے تجارت والی زکوٰۃ مراد ہے، کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو پیداواری ہوتی تھی نا، پروڈکٹس وغیرہ، اس کو حاصل کرتے تھے کس کے لیے، تجارت کے لیے. لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، وسقوں کے ذریعے، اوساق وسق کی جمع، کہ وسق کے ذریعے کیا کرتے تھے، بیع کرتے تھے، خرید و فروخت
وسق کی قیمت 40 درہم ہوتی تھی. تو 40 درہم میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی نا کہ 1 درہم. اور جب یہ 5 وقیہ بن جاتی تو 5 درہم دیے جاتے تھے نا. تو اسی طرح جب ایک وسق کی قیمت 40 درہم تو 5 وسقوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ 200 درہم. اور 200 درہم میں تو زکوٰۃ واجب ہے. اس طرح 5 وسق میں بھی واجب ہے اور اس کا 40 حصہ لیا جائے گا. لیکن اس قول کے اندر کیا ہے؟ تحکم ضعف ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ اوساق جو اس زمانے میں حاصل کی جاتی تھی نا، کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں مختلف اجناس ہوتی تھی پیداوار کی. صرف ایک جنس تھوڑی ہوتی تھی کہ بس وہ کپاس کی وغیرہ یا گندم، بلکہ مختلف قسم کی چیزیں ملتی تھی نا، مکئی اور باجرہ، مختلف قسم کی پیداواری ہوتی تھی، اجناس مختلف تھے نا. تو سب کی یہ قیمت نہیں تھی 40 درہم کی. اس لیے یہ قول کیا ہے؟ زیادہ دل کو نہیں لگتا، جیسے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ یہ بھی کہہ رکھی تھی کہ ولا معتبر بالمالک فیہ، کہ عشر میں تو مالک کا اعتبار نہیں ہوتا نا. آپ نے جو کہا کہ اس کے مالک کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ غنی تو ہو، متحقق ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ مسئلہ زمین کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، پیداوار کا مسئلہ، کہ عشر میں اس کے اعتبار نہیں بلکہ زمین کے اعتبار کیا جاتا ہے. کہ اگر زمین نے کچھ اگایا تو ٹھیک ہے عشر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب مالک کے اعتبار نہیں نا تو فکیف بصفته، تو اس کی جو صفت ہے نا وہ هو الغنى، وہ کیا ہے؟ غنی ہونا. تو اس کا اعتبار کہاں سے ہوگا؟ جب نفس مالک کے اعتبار نہیں نا اس مسئلے میں، تو غنا کا بھی جو اس کی صفت ہے نا اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار صرف زمین کا ہوگا. ولہذا، اسی وجہ سے کہ جب نہ مالک کا اعتبار ہے نہ اس کی صفت کا اعتبار ہے نہ عشر کے مسئلے میں، تو اسی لیے لا یشترط الحول، کہ عشر کا جو مسئلہ ہے نا اس میں حول کی بھی ضرورت نہیں، 1 سال گزرنے کی شرط اس میں نہیں. اس لیے کہ جو سال کی جو شرط لگائی جاتی نا زکوٰۃ کے مسئلے میں، لأنہ للاستمناء ہے، اس استمناء کے لیے، بڑھوتری کے لیے، زیادہ ہونے کے لیے، نما کے لیے لگائی جاتی ہے نا. وہ کلہ نما، اور جو پیداوار اس کو حاصل ہوئی تو ساری کی ساری کیا ہے؟ نما ہے. تو لہذا اس پر کیا ہوگا؟ عشر واجب ہوگا. ایک بات تو نصاب کی ہو گئی نا کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب زیادہ راجح ہے. دوسری شرط کیا لگائی تھی صاحب حضرات نے کہ بقا ہو، چیز باقی رہے. تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ وَلَهُمَا فِي الثَّانِ، بقا کے لیے صاحبین حضرات کے لیے دلیل پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات ہے کہ قولہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے کہ لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیاں جو ہوتی نا اس میں صدقہ نہیں، کیونکہ اس میں بقا نہیں. والزکاۃ غیر منفی، دیکھے صاحبین فرما رہے کہ یہاں پر تو زکوٰۃ کی نفی نہیں نا، لیس فی الخضروات صدقۃ کہا، یہ نہیں کہا کہ لیس فی الخضروات زکاۃ. جب زکوٰۃ کی نفی نہیں ہے تو کیا معنی؟ یعنی عشر کی نفی کر رہے ہیں نا، عشر متعین ہو گیا تو معنی کیا کہ عشر بھی واجب نہیں ہوگا. تو والزکاۃ غیر منفی، بالاتفاق یہاں پر تو زکوٰۃ کی نفی نہیں ہے. فتعین العشر، عشر واجب ہو گیا نفی کے لیے کہ بس عشر واجب نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا، ما قبل امام نے روایت کیا نا کہ ما اخرجت الارض ففیہ العشر. پھر اس جو صاحبین کی دلیل ہے کہ لیس فی الخضروات صدقۃ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو وہ مرویہما، صاحبین حضرات نے جو روایت لی نا اس مروی کا معنی کیا ہے؟ محمول علی صدقۃ، یہ اس صدقی پر محمول ہے کہ یأخذها العاشر، کہ جس کو عاشر لے لے. کیا معنی؟ یعنی یہ معنی بتانا ہے کہ عین خضروات نہیں لیتا عاشر، بلکہ اس کی قیمت لیتے ہیں ان چیزوں میں. کیونکہ عین چیز کا لینا کیا ہوتا ہے؟ پیدا من نہیں ہوتا، نہ نقصان ہے، فقیروں کے لیے کوئی نفع نہیں. اس لیے اس سے کیا معنی مراد ہوگا؟ کہ اس کی قیمت لے. یا اس سے کیا معنی بیان کرنا ہے؟ دائرہ اختیار بیان کرنا ہے کہ اگر 5 وسق تک نہ ہونا یہ چیزیں تو پھر مصدق اس کی زکوٰۃ عشر وصول نہ کرے بلکہ خود ہی کیا کرے؟ مالک ادا کرے. وبه، اسی تعویل کو تو یأخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فیہ، کہ اس مسئلے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعویل کو لے رہے. کیا معنی؟ کہ عاشر
عین خضروات نہ لے بلکہ اس کی قیمت لے، کیونکہ عدم بقا کی وجہ سے نا اس میں پیدا نہیں، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں دوسرا معنی لے لیا، دوسرا معنی ثابت کیا جو کہ زیادہ کیا ہے ٹھیک بنتا ہے۔ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ اور درجے کی جو زمین ہے نا قد تستمنی، یہ بھی استمنا حاصل کرتی ہے بما ایسی چیزوں کے ذریعے بھی کہ لا یبقا جو باقی نہ رہے۔ تو اگر آپ کہیں نا کہ عشر واجب نہیں ہوگا اور زمین نے نما حاصل کی تو یہاں پر تو سبب رہے گا بدون الحکم کے۔ سبب کیا ہے؟ زمین ہے نا، والسبب ہے الارض النامیت، وہ زمین نامی ہے۔ زمین نامی تو کیا معنی؟ بڑھوتری حاصل کرنے والی۔ تو اگر آپ سبب کو کیا رکھ دے بدون الحکم کے عشر واجب نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ ترک السبب بدون الحکم، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ولہذا اسی وجہ سے کہ اس میں عشر واجب ہونا چاہیے، یجب فیہا الخراج، کہ انہی سبزیجات میں خراج واجب ہوتے، جب خراج واجب ہوتے تو عشر بھی واجب ہوگا۔ ہاں نے مطلب میں جو عبارت ہے نا کہ استثناء فرمائی تھی کہ الا القصب والحطب والحشیش، تو سے یہ بیان کرتے نا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ مطلق چیز یہ کیا ہے معاف ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ معنی یہ بتانا کہ اما الحطب عام لکڑیاں جو خضرو لکڑیاں ہو، والقصب اور اس طرح سے بانس لکڑی وغیرہ نرکل، والحشیش اور گاس کی مختلف قسم جو آج کل اگائی جاتی ہے نا، عموماً اصل میں بات ہے نا کہ لا تستنبتو فی الجنان عادتاً، یہ چیز عمومی طور پر عادی طور پر باغات میں نہیں لگائی جاتی۔ جنان جنت ان کی جمع ہے، جانان کس کو کہتے ہیں؟ زبر کے ساتھ دل کو کہتے ہیں کہ لا تستنبتو، یہ چیزیں نہیں اگائی جاتی فی الجنان یعنی فی البساتین، کہ ریاض میں یعنی جو روضے ہوتے نا باغیچے وغیرہ باغ میں یہ چیزیں نہیں لگائی جاتی، بل تنقع عنہا، بلکہ سے تو باغات پاک کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے ایسے ہی کیا نا کہ ساری کی ساری لکڑیاں لگائی، درخت لگائی، اسی طرح سے نرکل اور بانس لکڑی لگائی، گھاس لگائی نا، اگائی، اس کے لیے کیا بنائے؟ خصوصی طور پر باغ بنائے، کھیت بنائی، تو پھر اس میں زکوٰۃ عشر واجب ہوگا۔ کہ حتی لو اتخذها مقصبة، اگر اس نے مقصبہ بنے، مقصبہ بنا قصب کی جگہ، کہ جس جگہ نرکل اور یہ جو کیا ہے بانس لکڑی ہے لگائے، او مشجرتن، یا کیا لگائے؟ درخت لگائے، مقبر کی طرح ہے، لفظ نہ کہ مقبرہ بنا قبر کی جگہ، او منبتن، یا کیا بنائے؟ منبت بنے، للحشیش، کہ وہاں پر گاچھی لگائے جیسے کہ آج کل لگاتے لوگ نا بازار میں بیچتے ہیں، یجب فیہا العشر، پھر تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اب آگے فرما رہے کہ جو قصب کا لفظ کا اس سے کون سا والا بات مراد ہے؟ تو فرما رہے کہ والمراد بالمذکور، کہ جو متن میں قصب کا لفظ ذکر کیا تھا نا، اس سے مراد القصب الفارسی، اس سے فارسی نرکل مراد، اس کو نرکل کہتے ہیں، اور ایک بانس ہوتا ہے وہ تو قیمتی لوگ چھت میں لگاتے نا، عمارت میں لگاتے، اور اس طرح سے یہ بھی عام چیزوں میں لگائی جاتی وغیرہ۔ اما قصب السکر، ہاں جو کیا ہے گنے کا کیا ہوتا ہے بانس ہوتے ہیں نا، جس کو کیا کہتے ہیں شوگر کین، گنے کی جو کیا ہے لکڑی ہے نا، وہ تو قیمتی ہے، اس میں تو عشر ہوگا۔ اس طرح وقصب الذریرہ، اور اس طرح سے مکئی، جوار، مائز کی جو کیا ہے قصب ہے نا لکڑیاں، یہ کیا ہے ففیہم العشر، ان دونوں میں عشر واجب ہوگا، کیونکہ آج کل تو لوگ سردی کے موسم میں بہت خرید رہے جانوروں کے لیے، جانور اس کو کھاتے ہیں۔ لأنه يقصد بهما استغلال الارض، کہ قصب الذریرہ اور قصب السکر، اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ زمین کا استغلال، زمین سے غلہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، نما حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا۔ بخلاف الطاعت والتبن، یہ پرانے زمانے کی بات کر رہے کہ بخلاف اس کے کہ جو اس سے چھل کے حاصل ہوتے ہیں نا، اور اسی طرح سے جو بھوس حاصل ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ عشر واجب نہیں ہوگا، لیکن پہلے زمانے کی بات تھی۔ اب تو ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ قیمتی ہو گئی، کہ لأن المقصود الحب والثمر، کہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دانے ہوتے ہیں نا، اناج اور پھل، دونہما
عام پھلوں کے جو چھلکے ہیں نا، اور اسی طرح سے یہ جو جوار وغیرہ ہے، اسی طرح سے گندم کے جو بوس ہے نا، یہ تو مقصود نہیں ہوتے، لیکن یہ پہلے زمانے کی بات تھی. اب تو بوس بھی مقصود ہے کہ لوگ خریدتے. اور اسی طرح سے جو دوسری کیا ہے عام میواجات ہے، اس کے جو کیا ہے پھل ہے، وہ بھی مقصود ہے، جانوروں کو لوگ کھلاتے ہیں. ہاں بعض ایسے ہے کہ جو مقصود نہیں تو اس میں عشر بھی نہیں. حالانکہ فرما رہے تو سماوی پانی کے متعلق مسئلہ تھا نا. اب آگے فرما رہے کہ اگر سماوی پانی سے پانی نہ پلایا ہو بلکہ مشقت اس میں اٹھائی ہو، خرچہ آیا ہو، تو اس کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے. اور آگے فرما رہے کہ وما سقیا، وہ زمین جس کو پانی دیا جائے، آبپاشی کیا جائے، بغرض بڑے ڈول کے ساتھ، بڑا ڈول، او دالیت یا رہٹ کے ذریعے، چرخی کے ذریعے. دالیا ثانیہ ایک جیسے الفاظ معنی ان دونوں کا ایک بنتا ہے، لیکن عموماً دالیا اس ڈول کو کہتے ہیں نا جو گائے کے ذریعے آدمی کیا کرے نکالے، اور ثانیہ اس کو کہتے جو اونٹوں کے ذریعے وغیرہ نکالے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے. فَفِيهِ نصف العشر علی القولین، صاحبین اور امام ابو حنیفہ دونوں کے نزدیک اس میں کیا ہوگا؟ نصف عشر ہوگا. نصف عشر کا کیا معنی؟ یعنی 20واں حصہ ہوگا. لأن المؤنة تکثر فیہ، کہ اس جس زمین میں مؤنت، کلفت، مشقت، ذمہ داری زیادہ ہوتی نا، تو اسی لیے اس میں عشر بھی کم لیا جائے گا. وَتَقِلُّ فِيمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ صَيْحًا، اور اس زمین میں جس میں آسمان کا پانی پلایا جائے، بارش کا پانی اور چشموں کا، اور اس طرح سے نہر وغیرہ جاری پانی، تو اس میں مشقت کم آتی ہے. آگے فرما رہے وَإِنْ سُقِيَ صَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ، اگر ایک کسی زمین ہے نا کہ اس کو سماوی پانی سے بھی پلاتا ہے، اور اس طرح سے راہٹ سے، ٹیب ویل سے، اور اس طرح سے اور بھی کنویں سے پانی پلاتا ہے نا، اس پر خرچات ہے. تو اگر دونوں کا پانی پلایا ہو تو اس میں کس کا اعتبار ہوگا؟ تو فرما رہے کہ فالمعتبر اکثر السنہ، پھر اس میں اکثر سال کے اعتبار ہوگا. اگر اکثر پانی جاری پانی پلایا ہو نا جس پر پیسے نہیں آتے، تو پھر اس میں عشر لیا جائے گا. لیکن اگر کیا ہو پیسوں والا پانی پلایا ہو جس پر خرچہ آیا ہو، تو پھر اس میں نصف عشر ہوگا. کما ہو فِالسَّائِمَةِ، جس سائمہ جانور میں نا کہ اگر باہر سال زیادہ چارے غالب حصے میں، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ ہوگی. اگر ایسا نہ ہو بلکہ علوفہ ہو، گھر کی کاشت کا ہے، تو پھر اس پر نہیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ فیما لا یوسف، وہ فصلیں اور وہ پیداوار کہ جو وسق کے ذریعے نہیں ناپے جاتے، یعنی اس میں وسق کا کیل نہیں چلتا، کیلی چیز نا، جیسے کہ زعفران، جیسے کہ زعفران ہے نا، یہ وسق کے ذریعے نہیں بلکہ یہ منو کے ذریعے لوگ تولتے ہیں. والقطن، اور اسی طرح سے کپاس کس کے ذریعے یہ وسق کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، منو کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الگ وزن ہوتا ہے کہ حمل کے ذریعے یعنی بوری وغیرہ بھر دیتے ہیں. تو یجب فیہ العشر، اس میں عشر اس وقت واجب ہوگا اذا بلغت قیمته 5 اوسق، کہ جب اس کی قیمت پہنچ جائے 5 وسق تک. لیکن 5 وسق میں سے کون سا؟ من ادنا ما یوسق، ادنا وہ جسے وسق کیا جائے. کیا معنی؟ یعنی اگر زعفران وغیرہ یہ جو وسقی چیزیں ہیں نا، اگر اس کی قیمت وسقی چیز سے ادنا درجے میں 5 وسق ہو جائے نا، تو پھر اس پر عشر واجب ہوگا. تو بس غیر وسقی چیزیں، مثلا قطن کیا ہے؟ غیر وسقی چیزیں نا، وسق کے ذریعے نہیں ناپا جاتا، نہیں کھیلا جاتا. اسی طرح سے زعفران یہ غیر وسقی چیزیں نا، تو ہم وسقی چیز کو بھی دیکھیں گے اور غیر وسقی کو بھی دیکھیں گے. وسقی چیز کا جو ادنا درجہ ہوتا ہے نا 5 وسق، اس کی قیمت لگائیں گے. اگر اس کی قیمت اتنی بن رہی تھی نا کہ زکوٰۃ واجب آ رہی تھی، تو اسی طرح سے جو غیر وسقی چیز ہے نا زعفران وغیرہ، اس کی قیمت بھی لگائیں گے. اگر اس کی قیمت ادنا درجے کے وسقی چیز کی قیمت سے 5 وسق کے برابر ہو جائے نا، تو پھر اس پر عشر واجب ہوگا، عشر سے لیا جائے گا. کہ من ادنا ما یوسق، جیسے کہ ادنا ایسا جو اس کا وسق کیا جاتا ہے، کالذرۃ، جیسے کہ مکئی، جوار، فی زمانے نا، ہمارے آج کل کے زمانے میں بھی اور صاحب ہدایہ کے زمانے میں بھی.
لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه، جس میں تقدیر شرعی ممکن نہیں نا غیر وسطی چیزوں میں، یعنی کوئی خاص مقدار ہے نہیں تو فاعتبرت قیمته، تو پھر اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا. کما فی عروض التجارت، جیسے عروض تجارت ہے نا، تجارت والا جو سامان ہوتا ہے وغیرہ اور اس طرح سے اور بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو اس کی قیمت پھر لگائی جاتی چاندی کے ساتھ سونے کے ساتھ. وقال محمد رحم اللہ فرما رہے کہ یجب العشر، یہ جو غیر وسطی چیزیں ہیں نا اس میں معیار اعلیٰ کا اعتبار ہوگا. امام یوسف رحمۃ اللہ نے کس چیز کا اعتبار کیا؟ معیار ادنا کا اعتبار کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ معیار اعلیٰ کا اعتبار کرتے. معیار اعلیٰ کا کیا معنی خود بیان کر رہے کہ یجب العشر، غیر وسطی چیزوں میں عشر واجب ہوگا. اذا بلغ الخارج، کہ جب یہ جو خارج ہے نا نو، یہ جو خارج پیداوار پروڈکٹ یہ جو نکلا ہے نا، یہ جب پہنچ جائے کس کو؟ خمسۃ اعداد، 5 عدد کو، من اعلی ما یقدر به نوع، اعلیٰ درجے کی اس نوع تک جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ غیر وسطی چیز اپنی جو اس کی نوع ہوتی ہے نا اس کے اعلیٰ مقدار کے 5 عدد تک پہنچ جائے نا تو پھر اس میں عشر واجب ہوگا. فاعتبر فی القطن، پس قطن جو کپاس اون ہے نا اس میں اعتبار کس کو؟ خمسۃ احمال، 5 حملوں کا. کل حمل، حمل اس کی کیا ہے؟ مفرد ہے اس کا کہ کل حمل، ہر حمل کتنا ہوتا ہے؟ 300 من، 300 من کا ہوتا ہے. وفی الزعفران، اور زعفران میں 5 امناء، 5 من، کیونکہ یہ بھاری ہوتا ہے نا اس سے. لأن التقدیر بالوسق، کہ وسق کے ذریعے اندازہ لگانا، تقدیر لگانا، مقدار لگانا کانا اس لیے تھا کہ اعتبار انه اعلیٰ، اس اعتبار کے لیے کہ یہ اعلیٰ وہ ہے ما یقدر بھی کہ جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی یہ اعلیٰ مقدار ہے. آگے مسئلہ ہے شہد کی مکھیوں کے متعلق. شہد کی مکھی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے نا، شہد انگبین، ہونی، کہ اس میں عشر ہوگا یا نہیں، تو اس میں حضرات علماء کا اختلاف ہے. شہد کی مکھی اور اسی طرح سے اس کی جو کیا ہوتی ہے شہد اس سے حاصل ہوتی ہے ہونی نا، اس کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث آئی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے نقل کی کہ دیکھ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فی العسل فی کل 10 ازق زق، کہ شہد کی 10 مشکیزوں میں سے ہر 10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ دیا جائے گا. ازق، زق کی جمع ہے، زق اس کو کہتے ہیں مشکیزہ. تو اس حدیث کی وجہ سے علماء حضرات میں اختلاف ہے. امام شافعی رحم اللہ، امام مالک رحم اللہ کے نزدیک شہد پر عشر نہیں ہوگا، واجب نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے نزدیک اور اسی طرح سے اور بھی علماء، امام احمد وغیرہ، وہ اس بات کی قائل ہے کہ شہد میں عشر واجب ہوگا. شافعی حضرات اس حدیث کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ یہ حدیث سند کے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اور بھی اس کے لیے شواہد متابع موجود ہے. جیسے کہ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے، ابو سیارہ مطیرہ دلن کی ایک حدیث ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس شہد کی مکھیاں ہے، میں نے شہد کے لیے پالی ہے نا، تو اس میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ آپ اس کا کیا کریں؟ عشر ادا کریں. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے کہ آپ علیہ السلام شہد سے عشر لیتے تھے، یعنی مصدقین کے ذریعے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن والے لوگوں کو لکھوایا تھا نا کہ ان کے پاس جو شہد کی مکھیاں نا، اس سے جو شہد حاصل کیا جاتا ہے اس سے عشر لیا جائے. پس بہت ساری روایات ہیں نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شہد سے جو عشر لیا جاتا ہے یہ بھی اصل بات نہیں،
کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں اور اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں شہد سے عشر وصول کیا جاتا تھا۔ فرما رہے کہ وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، یہ جو شہد ہوتا ہے نا اس میں عشر ہوتا ہے اذا اخذ من ارض العشر، کہ جب وہ عشری زمین سے لیا جائے۔ فقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یجب، اس میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لأنہ، یہ جو شہد ہوتا ہے نا، شہد ہوتی ہے لأنہ متولد من الحیوان، کہ ایک حیوان سے حاصل ہوتا ہے نا، اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ فشبہ الابریسم، یہ کس کی مشابہ ہے؟ ریشم کے مشابہ۔ ابریسم کس کو کہتے ہیں؟ ریشم، کہ اس میں بالاتفاق عشر نہیں، کہ ایک کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے نا، اسی طرح انہیں بھی عشر نہیں ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل کیا ہے عشر کے واجب ہونے کے لیے؟ کہ قول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ فی العسل العشر، کہ انگبین میں عشر ہوگا۔ ولأن النحل، یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، یتناولو، یہ حاصل کر لیتی ہے، کھاتی ہے، اپنے منہ میں جمع کر لیتی ہے مٹاس کو، چاشنی کو، اور اس کے اندر جو میٹھا پانی ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کی رس چوس لیتی ہے، پھر منہ ملا کر اس کے جو مسدس خانے ہوتے ہیں نا چھتے کے اندر، اس کے اندر یہ مٹاس وغیرہ رس بھر لیتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں خود اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ثم کلی من کل الثمرات، کہ اسی طرح سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا ذہن میں کہ پھر آپ جاؤ، کھاؤ، جمع کرو ہر طرح کے پھلوں سے، کلیوں سے، کہ لأنہ، یہ جو نخل ہے نا، یتناول من الانوار والثمار، کہ یہ رس چوس لیتی ہے، منہ کے اندر بھر لیتی ہے، من الانوار، کلیوں سے، پھولوں سے وغیرہ، انوار نور کی جمع، نور کی جمع نہیں، نور منا کلی، والثمار، اور پھلوں سے۔ وفیہما العشر، اس میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ان چیزوں میں عشر ہے، تو جو چیز ان سے بنے تو اس میں بھی عشر ہوگا۔ فکذا فیما یتولد منہا، بس ان چیزوں میں بھی عشر ہوگا نا، کہ جو ان چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ بخلاف دود القز، بخلاف اس کے جو کیا ہے، ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، قز یا قز، کہ جب اس میں نہیں نا یہ جو کیا ہے ریشم والا کیڑا ہوتا ہے نا، بخلاف دود القز یا قز، لأنہ یتناول الاوراق، کہ یہ ریشم بنا دیتے، حاصل کر لیتے، کس سے؟ پتوں سے، مختلف قسم کے پتے کھا لیتے۔ ولا عشر فیہا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پتوں میں لیف جو ہوتے ہیں نا، اس میں عشر نہیں، تو جو چیز اس سے بنے یعنی ریشم، اس میں بھی عشر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس سے قیاس نہیں کر سکتے کس پر؟ شہد کی مکھی پر، کہ شہد کی مکھی کو آپ قیاس کریں دود القز پر، اسی طرح سے جو شہد حاصل ہوتے ہیں وہ ابریسم پر، تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ انوار و ثمار سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو ابریسم ہے نا، یہ کس سے؟ اوراق سے حاصل ہوتا ہے۔ ولا عشر فیہا۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں تک تو مسئلے میں اتفاق کرنا کہ صاحبین حضرات امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھے کہ شہد میں عشر واجب ہوگا، اور دوسرے حضرات اس کے قائل نہیں تھے۔ اب اختلاف خود صاحبین حضرات کے درمیان ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے، کہ صاحبین حضرات اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، نصاب مقرر کرتے، بدون نصاب عشر نہیں لیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً ہے کہ قلیل شہد ہو یا کثیر ہو نا، اس میں عشر لیا جائے گا۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یجب فیہ العشر، اس میں عشر واجب ہوگا، قل ہو کثرا، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، کہ کم ہو یا زیادہ ہو، لأنہ لا يعتبر النصاب، کس میں نصاب کا کوئی اعتبار نہیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ انہ یعتبر فیہ یا یعتبر فیہ قیمت خمسۃ اوساق، کہ اس میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ 5 وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ کما ہوا جیسے کہ اس بات چلے نا کہ 5 وسق کی قیمت کو پہنچے تو عشر لیا جائے گا ورنہ نہیں۔ وعن ہو، اور اس سے ایک روایت بھی ہے کہ انہ لا شیء فیہ، کہ اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، حتی یبلغ 10 قرب، کہ 10 مشکیزوں کے برابر ہو جائے۔ قرب قربتن کی جمع ہے، لحدیث بنی شبابہ، وہ بنو شبابہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہم کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، کہ یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 10
10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ ادا کرتے تھے. وہاں اس سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ خمسۃ امنا 5 منے. وعن محمد رحمہ اللہ خمسۃ افراق. امام محمد رحمۃ اللہ سے کہ جب 5 فرق تک پہنچ جائے نا اس وقت اشر لیا جائے گا کہ کل فرق 36 رتلا، کہ ہر فرق کتنا ہوتا ہے 36 رتل ہوتا ہے. لأنه اقصى ما يقدر به، کی وہی اپنے نوع کی کیا ہے اعلیٰ پیمانہ ہے، اعلیٰ معیار ہے، انتہائی معیار ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. وقضا اسی طرح سے فرما رہے کہ فی قصب السکر، کہ یہ جو کیا ہے شوگر کین ہے نا، گنے کا جو کیا ہے نرکلی، ومیجت فی الجبال، اور اس طرح جو کچھ پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، من العسل شہد و ثمار پھل، ففیہ العشر، اس میں عشر ہوگا. وہاں نبی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ لا یجب، کہ جو پہاڑ میں مل جائے نا پایا جائے اس میں عشر نہیں ہوگا اس شہد میں، کیونکہ لأنہ لا یجب، فرما رہے کہ انہ لا یجب لانعدام السبب، کہ اس کا سبب نہیں رہا. سبب کیا ہے؟ وہی الارض النامیہ، وہ زمین نامی ہے اور وہ ہے نہیں. وجہ ظاہر روایت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں عشر واجب ہو، اس وجہ سے کہ ان المقصود حاصل، المقصود آپ کو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ پیداوار کا ہونا. وهو الخارج، وہ کیا آپ کو حاصل ہے آیا. آگے فرمائے کہ وہ قال وکل شیء اخرجته الارض مما فيه العشر، کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگائے نا حاصل ہو جائے پیداوار، اس کے اندر جو عشر لیا جاتا ہے نا، یہ کب لیا جائے گا؟ یہ عشر آیا اس وقت لیا جائے گا کہ جب اسے کیا کرے آپ مزدور کاروں کی اجرت نکالے، اور اس طرح سے گایوں پر جو خرچ آیا تھا یا اونٹ پر جو خرچ آیا تھا یا پانی پر جو خرچ آیا تھا، اس کو نکالنے کے بعد منہا کرنے کے بعد عشر لیا جائے گا، یا ان چیزوں کو باقی رکھنے کے بعد عشر لیا جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، یہ جو خرچے پر آتے نا نفتے اور اجرت، ان کو منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے عشر نکالے اس کے بعد اپنا حساب چلائے. کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْعُشْرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيهِ، اس میں سے حساب نہیں لگایا جائے گا، منہا نہیں کیا جائے گا. اجر العمال، مزدور کی اجرت، ونفقۃ البقر، اور اس طرح سے گائے وغیرہ پر جو خرچات. لأن النبی علیہ السلام، کی پیغمبر علیہ السلام جو تھے نا، حکمہ، اس نے حکم لگا تھا بتفاوت الواجب، کہ واجب متفاوت ہوگا، لتفاوت المؤنہ، کہ جتنی مؤنت متفاوت ہو. کیا معنی؟ کہ اگر آپ کا خرچہ آیا ہے مزدور پر نا، تو یہ آپ پر تو عشر نہیں لیا جائے، آپ سے عشر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا 20 پیسہ لیا جاتا ہے. تو آپ کیوں ان چیزوں کو منہا کریں؟ منہا نہیں کر سکتے، کیونکہ واجب کو متفاوت کیا تھا نا. متفاوت کا کیا معنی؟ کہ یہ جو وظیفہ ہے عشر والا، یہ تو مختلف ہے نا، کیونکہ مؤنت مختلف ہوتی ہے. بعض لوگوں پر مؤنت آتی ہے، بعض پر نہیں. تو جن پر مؤنت نہیں آتی ان میں سے ان سے عشر لیا جاتا ہے، جن پر مؤنت آتی ان سے نصف عشر لیا جاتا ہے، یعنی 20 پیسہ. فلا معنی لرفعها، لہذا ان اجرتوں کو اور نفقوں کو منہا کرنے کو کوئی معنی نہیں بنتا. قال کہ نئے مسئلہ بیان کرنا ہمارا ہے کہ تغلیبی، ایک تغلیبی آدمی نا، ایک نصارہ کی قسم تھی عرب میں، کہ لہو ارض عشر، کہ اگر اس کی کوئی زمین تھی عشری زمین تھی، فعلیہ العشر مضاعفا، اس سے عشر کتنا لیا جائے گا؟ دوگنا، کہ عمر فاروق کے زمانے میں اس پر دوگنا لگایا گیا تھا. عرف ذلك باجماع الصحابہ رضوان اللہ علیہم، کہ صحابہ حضرات کے اجماع سے بات موجود. آگے فرما رہے اس میں اختلاف حضرت کہ وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ فرما رہے کہ ان فی مشتراہ التغلیبی من المسلم عشرا واحدا، یعنی ان عشرا واحدا فیہا، کہ امام محمد رحمۃ اللہ فرما رہے کہ اگر اس تغلیبی نے یہ زمین مسلمان سے خریدی ہو نا، تو پھر اس میں ایک عشر لیا جائے گا، کیونکہ مسلمان سے بھی ایک عشر لیا جا رہا تھا نا. تو اس کی طرف جب منتقل ہوگی تو وظیفہ سابقہ کے ساتھ زمین منتقل ہوگی، ایک عشر لیا جائے گا. لأن الوظیفة عنده لا تتغیر بتغیر المالک، کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک جو وظیفہ ہوتا ہے، یعنی عشر ایک وظیفہ ہے نا، یہ مالک کے بدل جانے سے نہیں بدلتا. فإن اشتراها منه ذمي، اگر یہ زمین جس پر دگنا عشر تھا نا، اگر یہ کس نے خریدی؟ ذمہ نے، فہی علی حالها عندهم، تو پھر یہ اپنے حال پر رہے گی یہ زمین.
علماء کے ہاں لجواز التضعیف علیہ فی الجملہ کہ ذمہ سے بھی کیا ہے دگنا لینا جائز ہے فی الجملہ کما اذا مر علی العاشر جیسے کہ مسئلہ پہلے گزر گیا تھا نا کہ اگر عاشر کے پاس سے گزرے وقضا اسی طرح سے فرما رہے کہ اذا اشتراها منہ مسلم کا اگر یہ زمین خرید تغلیبی سے ذمی نے پھر ذمی سے کس نے خریدی مسلمان شخص نے او اسلم تغلیبیو یا وہ تغلیبی آدمی پہلے کافر تھا نا پھر اسلام لائے تو آیا اس سے اب دگنا لیا جائے گا یا کچھ بدل جائے گا تو فرما رہے کہ وقضا اسی طرح سے ان لوگوں سے دگنا لیا جائے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کا مذہب یہی ہے سواء کان التضعیف اصلیا او حادثا کی جو دگنا وظیفہ لیا جا رہا ہے نا عشر کا کہ اصلی ہو اصلی کا کیا معنی کہ وراثت میں اس کو ملی تھی کس کو تغلیبی کو اپنے ابا جان وغیرہ سے او حادثا یا یہ تضعیف کیا تھی حادث تھی حادث کا کیا معنی کہ مسلمان سے زمین تغلیبی نے خریدی تھی لأن التضعیف صار وظیفة لها کہ تضعیف اس کے لیے کیا بن گیا اس زمین کے لیے ایک وظیفہ بن گیا فتنتقل الى المسلم پس یہی وظیفہ منتقل ہوگا مسلمان کی طرف بھی بما فیہا جیسے کہ اس میں پہلے سے تضعیف موجود تھی کل خراج جیسے کہ خراج کا مسئلہ ہے وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق یہ فرما رہے کہ یعود الى عشر واحد کہ جب یہ مسلمان نے خریدے نا تو یہ زمین یہ وظیفہ کس کی طرف لوٹ آئے گا ایک عشر کی طرف کیونکہ لزوال الداعی الى التضعیف کہ تضعیف والا جو داعی تھا نا کفر تھا کفر وہ تو نہیں رہا زائل ہوا نا تو لہذا تضعیف بھی نہیں رہے گی دوگنا پن نہیں رہے گا قال فی الکتاب فرمایا ہے مبسوط اس رفتی مبسوط میں وہ قول محمد رحم اللہ امام محمد رحمۃ اللہ کا قول بھی ہے کہ ایک عشر ہوگا فیما صحان ہو اس کے مطابق جو سے صحیح روایت آئی ہے کہ ایک عشر ہوگا قالا کہ مصنف رحم اللہ فرما رہے کہ اصل میں اختلاف ہے کہ یہ جو مبسوط کے نسخے ہیں نا اس میں اختلاف ہے اختلاف کس طرح سے ہے یعنی اس میں اختلاف ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تضعیف کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے یعنی یہاں پر بتا دیا گیا نا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی الگ بات تھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی الگ بات تھی تو آیا اس مسئلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ انہیں مسلمان سے بھی تضعیف والا وظیفہ لیا جائے گا یا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اس سے ایک عشر لیا جائے گا تو اس میں کیا ہے نسخے مختلف ہیں تو قال فرما رہے مصنف سے کہ اختلافات النسخ نسخوں میں اختلاف مختلف نسخے ہیں فی بیان قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بیان میں والاصح ٹھیک بات یہی ہے کہ انہ مع ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی بقاء التضعیف کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں کہ اگر یہ زمین تغلیبی سے مسلمان نے خریدی تھی نا تو اس پر بھی تضعیف والا وظیفہ رہے گا الا ان قوله مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے نا لا يتأتى نہیں چلتا یعنی لا يتأتى لا يتمشى لا يمشي یہ قول نہیں چلے گا الا بالاصلی صرف اصلی زمین میں اصلی سے کیا مراد ہے کہ وراثت میں اس کو ملی تھی لان التضعیف الحادث کہ جو تضعیف حادث نہ نیا تضعیف لا يتحقق عنده امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متحقق نہیں ہوتا لعدم تغیر الوظیفہ کہ وظیفہ نہیں بدلتا آگے نیا مسئلہ بیان کر رہے کہ ولو كانت الارض لمسلم اگر کوئی زمین تھی مسلمان کی باعها من نصرانین کسی نصرانی کو بیچتی یرید به ذمیا نصرانی سے کیا بتانا چاہ رہے کہ کوئی بھی ذمی ہو ذمی سے کون سا ذمی مراد ہے غیر تغلیبین کی کوئی تغلیبی نہ ہو یا غیر تغلیبین کی وہ ذمی تغلیبی نہ ہو کوئی اور ذمی ہے مثلا تغلیبی نہیں نہ کسی اور مذہب کے مسلمان نہیں اگر مسلمان سے شخص نے زمین خرید اس کے متعلق کیا حکم ہے فرما رہے کہ وقبضها پھر اس ذمی نے مسلمان سے زمین قبض کر دی تو آیا اس سے عشر لیا جائے گا یا کیا تو فرمایا کہ عشر اب باطل ہو گیا فعلیہ الخراج اب اس سے ٹیکس خراج لیا جائے گا ان نبی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کا یہی مذہب ہے کہ لأنہ یہ خراج کا لینا علیق بحال الکافر کافر کی حالت سے زیادہ موافق زیادہ لائق ہے کیونکہ
عشر میں کیا ہے بدت والا منع ہے اور وہ کافر سے متحقق نہیں ہوتا. وعند ابو یوسف رحم اللہ امام سے فرماتے کہ نہیں علیہ العشر مضاعفا اب اس سے دگنا عشر لیا جائے گا. اور اس نے قیاس کیا ہے نا ایسے شخص کی زمین کو تغلیبی پر. وَيُسْرَفُ اور یہ جو عشر لیا جائے گا نا دگنا یہ خرچ کیا جائے گا مصرف کے طور پر صرف کیا جائے گا مصارف یسرف مصارف الخراج خراج کی جو مصارف ہے نا اسی طرح سے خرچ کیا جائے گا اعتبارا بالتغلیبی تغلیبی پر قیاس کرتے ہوئے. وَهَذَا أَهْوَنُ مِنَ التَّبْدِيلِ اور اس میں آسانی بھی ہے نا. وَهَذَا یہ جو تضعیف والا وظیفہ لیا جاتا ہے نا احون اس میں زیادہ سہولت ہے من التبدیل تبدیل سے. وعند محمد رحم اللہ امام محمد سے فرما رہے کہ یہ عشریت علی حالها کہ اس ضمن یہ زمین مسلمان سے خریدی تھی نا تو جس مسلمان پر عشر آ رہا تھا اس پر بھی اب عشر آئے گا کہ جو عشری زمین ہے باقی ہے علی حالها اپنی مقبل والی حالت پر کہ لأنه صار مؤنتا لها کہ اب یہ عشر اس کے لیے کیا بن گیا ایک مؤنت ایک وظیفہ اور ایک کیا بن گیا ایک ذمہ داری بن گیا. فلا تتبدل کالخراج تو لہذا ہی نہیں بدلے گا عشر والا وظیفہ جیسے کہ خراج ہے نا کہ اگر کا مسلمان نے کافر سے کوئی زمین خریدی ہو نا تو جیسے کافر پر خراج آ رہا تھا اسی طرح مسلمان سے بھی خراج لیا جائے گا. ثم فی روایت پھر جب یہ نہیں بدلتا نا تو پھر ایک روایت کے مطابق ہے کہ یصرف مصارف الصدقات کہ یہ صدقات کے مصارف یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف ہوتے ہیں نا مد ہوتی ہے بیت المال میں اور اسی کی طرح خرچ کیا جائے گا یعنی فقراء وغیرہ پر. اور پھر روایت نے ایک میں کہ نہیں مصارف الخراج کا بھی خراج والی جو مد ہے نا اسی کے مطابق خرچ کیا جائے گا زکوٰۃ کی مصرف پر نہیں لگایا جائے گا. آگے فرما رہے فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ وہ زمین جو مسلمان نے بیچی تھی کسی ذمہ کو وہ کسی مسلمان شخص نے شفیع کے طور پر لے لی. زمین خرید رہا تھا کوئی اور مسلمان اٹھ گیا شفیع کے طور پر کہا کہ یہ زمین تو شفیع میں مجھے مل رہی ہے زمین کیوں خرید رہا ہے. اسی طرح اگر کسی شفیع نے خریدی مسلمان نے او ردت علی البائع یہی زمین خریدی تھی نا لیکن کسی عیب کی وجہ سے یا کسی فساد اور شرط فاسد کی وجہ سے وہ زمین دوبارہ مسلمان پر واپس لوٹائی گئی تو اب کیا حکم رہے گا. تو فرما رہے کہ اگر اس طرح سے ہو گیا نا تو پھر عشری رہے گا پہلا والا حکم ہوگا کہ فرما رہے کہ فإن أخذ منها مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت پہلی کی طرح عشری رہے گی. اما الاول پہلی کی وجہ کیا ہے یعنی پہلی صورت میں کہ جب مسلمان شفیع نے اس سے لے لی فلتحول الصفة إلى الشفيع یہ جو صفت تھی نا اس کی عشری والی صفت یہ متحول ہو گئی کس کی طرف شفیع مسلمان کی طرف. فأنه اشتراها من المسلم گویا کہ زمین اس نے ذمہ سے نہیں خریدی بلکہ مسلمان سے خریدی. واما الثاني دوسری صورت میں کہ فساد بیع کی وجہ سے یہ زمین دوبارہ مسلمان پر لوٹائی گئی فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن تو فساد بیع کی وجہ سے جب یہ بیع رد کر دی گئی فسخ کر دی گئی نا تو اسے سمجھا جائے گا گویا کہ یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوئی تھی. ولأن حق المسلم کیونکہ مسلمان کا جواب ہوتا ہے نا لم ينقطع بهذا الشراء اس شراء کی وجہ سے منقطع نہیں ہوتا لکونه مستحق الرد کہ کیا تھا واجب تھا کہ اسے کیا کرے لوٹائے اس بیع کو ختم کرے کیونکہ فاسد تھا. قالا کہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ اگر کسی مسلمان کا ہو دار خطۃ ایک گھر ہونا جس کے لیے امام نے تملیک کے طور پر دی تھی یعنی جب پتہ ہو گیا تھا نا یہ علاقہ تو اس میں کوئی جگہ امام نے دی تو اور لکیر وغیرہ بھی کھینچے تھے کہ یہ جگہ تمہاری ہوئی اور لکیر بھی کھینچی. فجعلها بستانا پھر اس مسلمان شخص نے اس جگہ کو کیا بنا دیا باغ بنا دیا. فعلیہ العشر سے اب عشر لیا جائے گا. معنی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا سقاه بماء العشر کہ عشر اس وقت لیا جائے گا جب عشری پانی اس نے پلایا ہو. اما اذا كانت تسقى بماء الخراج اگر خراجی پانی اس خراجی پانی سے پانی پلا رہا تھا ففيها الخراج پھر خراج لیا جائے گا کیونکہ لأن المؤنت فی مثل هذا کہ اس جیسی زمینوں میں جو مؤنت ہے نا کہ وہ زمین جو نہ عشری ہو نہ خراجی تو
ایسی زمین سے پانی کے مطابق جو ہے وظیفہ لیا جائے گا کہ تدور مع الماء، کس کی مونت کس کے ساتھ دائر رہے گی، پانی کے مطابق دائر رہے گی۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ولیس علی المجوسی، مجوسی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ذمی، کہ ولیس علی الذمی یعنی علی المجوسی، کسی ذمی پر واجب نہیں فی داری اس کے گھر میں شین کوئی چیز، کیونکہ لأن عمر رضی اللہ عنہ جعل المساکن عفوا، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مساکنوں کو، مسکنوں کو، جرنے کے ٹھکانے ہوتے ہیں اگر رہائش کی جگہ، ان کو عفو کیا تھا، اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وَإِن جَعَلَهَا بُسْتَانًا، اگر اس شخص نے، ذمی نے اپنے گھر کو باغ بنا دیا اور اس میں پھل وغیرہ لگا رہے، اسی طرح سے کوئی سبزی، تو فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ، پھر اس سے خراج لیا جائے گا۔ وَإِن سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ، اگرچہ اس نے عشری پانی پلایا، کیونکہ عشر تو واجب ہی نہیں کر سکتے، لتعذر ایجاب العشر، کہ عشر واجب نہیں کر سکتے، متعذر اذ فیہ معنی القربہ، کہ عشر میں تو قربت والا ثواب والا معنی ہوتا ہے نا، فتعین الخراج، پس خراجی اس کے لیے متعین ہو گیا کہ یہ خراج کیا ہوتا ہے، وہ عقوبت نہیں، عقوبت ایک سزا ہے، تلیق بحالہ، ذمی کافر کے حال سے زیادہ لائق ہے۔ وعلی قیاس قولہما یجب العشر فی الماء العشری، شیخین کے قول کے مطابق یا صاحبین کے قول کو لیتی ہوئے، یعنی اس پر قیاس کرتے ہوئے اس شخص پر کیا آنا چاہیے؟ عشر آنا چاہیے، کیونکہ اس نے عشری پانی پلایا تھا نا، یجب العشر فی الماء العشری الا ان عند محمد رحمہ اللہ عشرا واحدا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک عشر لیا جائے گا جب عشری پانی پلایا ہو۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ عشران، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ 2 عشر لیے جائیں گے، یعنی وظیفہ مضاعف ہوگا۔ وقد مر الوجہ، اس کی وجہ پہلی گزر گئی ہے۔ ثم الماء العشری، اب آپ یہ بیان فرمانا چاہ رہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ جو بار بار آپ کہہ رہے کہ مائی عشری، مائی خراجی، خراج کیا ہے، عشر کیا ہے، تو بتا رہے کہ عشر یہ مسلمان پر آتا ہے، مسلمان پر یہ وظیفے کے طور پر واجبات اسلامی چیز ہے۔ خراج کیا ہوتا ہے؟ یہ کافروں پر آتا ہے۔ اب تو یہ ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آیا یہ مائی عشری اور خراجی کسے کہتے، تو فرما رہے کہ ثم الماء العشری، یہ جو پانی عشری ہوتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے کہ ماء السماء، جیسے آسمان کا پانی، یعنی بارش والا پانی، والآبار، کنووں والا پانی، والعیون، اور چشموں والا پانی، والبحار التي، اور ان سمندروں اور بحروں کا پانی، لا تدخل تحت ولایت احد، جو کسی کی ولایت، قبضے، کنٹرول کے تحت داخل نہ ہو۔ والماء الخراجی، اور یہ جو خراجی ٹیکس والا پانی، الانہار التي، یہ ان نہروں کا پانی ہے، شقھا، جو کھودی ہے کس نے؟ یہ نہریں کھودی ہے الاعاجم، اجمی لوگوں نے، یعنی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں وغیرہ نا، یزدجر اور وغیرہ کے علاقے میں، کہ وماء جیحون، جیحون والا پانی، و سیحون، سیحون نہر والا پانی، و دجلہ، دجلہ نہر والا پانی، بغداد میں جو نہر ہے، والفرات، اور فرات والا جو پانی ہے نا، عشری عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے کے نزدیک کی عشری پانی، کیونکہ کسی کی ولایت میں داخل نہیں نا، لأنه لا يحمیها احد، کہ کوئی اس کی حفاظت و حمایت نہیں کر رہا، کسی کی قبضے کنٹرول میں نہیں، کالبحار، سمندر کی طرح ہے۔ امام یوسف سے کے نزدیک یہ پانی جو ہے کس کی طرح ہے؟ عشری نہیں بلکہ خراجی ہے۔ فرما رہے عند ابی یوسف وخراجی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سیخون، دجلہ، جیحون، فرات کا پانی کیا ہے؟ خراجی ہے، کیونکہ لأنه يتخذ عليها القناطير، کہ اس کے اوپر پل بنائے جاتے ہیں، من السفن، کشتیوں سے، وہذا ید علیہا، گویا کہ اس پر کیا ہے؟ قبضہ ہے، کنٹرول وغیرہ نے، مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر بنائی جاتی ہیں، حکومت کے قبضے میں ہے۔ آگے فرما رہے کہ وفی ارض الصبی والمرأة التغلبیین، کہ اگر تغلیبی عورت ہے اور اس طرح سے تغلیبی لڑکا ہے، نابالغ ہے، تو ان سے کیا لیا جائے گا عشر کے طور پر جب ان کی زمین سے پیداوار حاصل ہو جائے؟ تو فرمائے کہ ما فی ارض الرجل، تغلیبی شخص سے اس کی جو زمین سے ٹیکس اور خراج لیا جاتا ہے نا، اسی کے مطابق وہ تغلیبی عورت اور تغلیبی لڑکے سے بھی دگنا وظیفہ لیا جائے گا، یعنی مضاعف عشر لیا جائے گا، یعنی العشر المضاعف فی العشریہ، کہ عشری میں سے عشر دگنا لیا جائے گا، والخراج الواحد فی الخراجی، اگر خراجی ہونا تو پھر ایک خراج لیا جائے گا۔ لأن الصلح، کیونکہ جو صلح ان سے حضرت عمر فاروق سے کے زمانے میں جاری ہوا تھا نا، قد جرى على تضعیف الصدقۃ،
کہ اگر صدقے کے طور پر ہم لے لینا عشر کے طور پر پھر تو دگن لیا جائے گا، دون المحنت المحضہ، محنت محضہ کے طور پر جاری نہیں ہوا تھا کیونکہ اس میں عبادت والا معنی موجود نہیں، اور یہ نہیں بتایا کہ اس پر کتنی محنت آئے یا نہ آئے، بس دگن وظیفے کے متعلق حکم جاری ہوا تھا۔ آگے فرما رہے کہ ثم علی الصبی والمرأة اذا کان من المسلمین، پھر اگر کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکا ہے نابالغ مسلمانوں میں سے مسلمان ہے تو العشر کہ اگر ان پر کیا ہے عشر ہے، فیضاعف ذالک کہ یہ عشر دگنا لیا جائے گا، اذا کان منہم کہ جب یہ لڑکا اور عورت کس سے ہو، تغلیبی سے ہو، یعنی مسلمان سے ایک عشر لیا جاتا ہے نا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکا ہو، تو اسی طرح سے جو تغلیبی لوگ ہیں نا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی لڑکا ہو نابالغ، ان سے دگنا لیا جائے گا۔ آگے بیان فرما رہے کہ وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيرِ، نہیں ہے کوئی عشر کس کے چشمے میں، روغن کے چشمے میں۔ قیر اس روغن کو کہتے ہیں نا کہ جس سے جہازوں کو پالش کیا جاتا ہے نا، جہازوں پر یہ تیل لگایا جاتا ہے کہ زنگ وغیرہ نہیں لگتی، اس طرح اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ وَالنَّفْطِ یا نف، اور جو مٹی کا تیل ہوتا ہے نا، کیروسین آئل، اس میں بھی کیا نہیں، عشر نہیں، فی ارض العشر شیء، کہ اگر عشر زمین میں نکلے نا تو اس پر عشر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو چیزیں نا قیر اور نفت وغیرہ، اس سے زمین زراعت کے قابل نہیں رہتی، زمین اس سے خراب ہو جاتی ہے، تو اس میں فائدہ تھوڑی رہا، لأنه ليس من انزال الارض، دوسری وجہ تو یہ ہے نا کہ زمین کے انزال میں سے نہیں، انزل کس کی جمع، نزل کی جمع ہے، نزل کہ نون پر پیش اور زا پر سکون ہے، نزل کس کو کہتے ہیں، وہ چیز جو زمین سے حاصل کی جائے، کہ گندم کی طرح نہیں، مکئی کی طرح نہیں نا کہ زمین سے حاصل کی جائے، زمین کی پیداوار کی طرح تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے، ایک پٹنے والا اور پٹنے والا چشمہ ہوتا ہے، کہ لأنه ليس من انزال الارض، کی زمین کے پیداوار میں سے نہیں، وانما هو عین طوارۃ کعین الماء، یہ تو پانی کے چشمے کی طرح کیا ہے، ایک چشمہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہوتا ہے، اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وعلیہ، ہاں اگر یہ نف اور قیر جو ہے نا نکل آئی تھی ارض الخراج، خراجی زمین میں، تو وعلیہ تھی ارض الخراج، خراج خراجی زمین، اس سے خراج لیا جائے گا۔ وہذا، یہ اس صورت میں اذا کان حریمہما صالحا للزراعۃ، کہ جب ان دونوں کا حریم کیا ہو، زراعت کے قابل ہو، یعنی مثلا یہاں پر قیر کا چشمہ ہے نا اور نف کا چشمہ ہے، اور اس کے دوسرے کا علاقہ ہے نا، وہاں پر اگر کاشت کی جا سکے، زراعت کی جا سکے، تو پھر اس سے خراج دیا جائے گا، ورنہ نہیں، کیونکہ لأن الخراج یتعلق، کہ خراج کا تعلق کس سے ہوتا ہے، بالتمکن من الزراعہ، کہ زراعت کا آدمی کیا رکھے، تمکن رکھے، کہ اس کا کیا رہے، اس کے پاس طاقت رہے، لیکن حاصل کرنا ضروری نہیں کہ اس نے زراعت حاصل بھی کو ہو، پیداوار حاصل بھی کو، صرف تمکن شرط اور وہ پایا جا رہا ہے، تو لہذا اس سے خراج دیا جائے گا۔